میرے اس موضوع کے بیان کرنے کا اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کیا مدینے کے اندر کوئی غیر مسلم داخل ہو سکتا ہے کہ نہیں داخل ہو سکتا ہے؟ کوئی غیر مسلم مدینے کے اندر داخل ہو سکتا ہے کہ نہیں داخل ہو سکتا ہے؟ اور کیا مسجد نبوی کے اندر بھی غیر مسلم داخل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ دو مسئلہ ہے، دو باتیں ہیں۔ اس لیے باقی اور تفصیل میں نہ جاتے ہوئے قبل اس کے کہ وقت ختم ہو جائے میں یہ مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے دونوں بیان کر دینا امانت سمجھتا ہوں اور حق سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو بیان کیا جائے، کیونکہ ضرورت ہے، لوگوں کو جاننا چاہیے۔ اس میں اکثر لوگ جہالت کا شکار ہیں، جذبات کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں، حالانکہ خود ان کے مسلک کے اندر بھی یہ چیز جائز ہے کہ غیر مسلم مدینے کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، مسجد حرام کو چھوڑ کر کے، کیونکہ مسجد حرام کے تعلق سے اللہ کی آیت موجود ہے قرآن کریم کی، یا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اے مومنو، مشرک نجس ہوتا ہے، اس کی نجاست معنوی ہے، کیونکہ شرک سب سے بڑی نجاست ہے۔ شرک سے بڑی کوئی نجاست، کوئی ناپاکی، کوئی گندگی نہیں ہے۔ یہ گندگیاں، پیشاب پیخانہ، شراب کے جتنی بھی گندگیاں ہیں، تمام گندگیوں میں سب سے بڑی نجاست شرک ہے، اس سے بڑی کوئی نجاست نہیں ہے۔ یہاں نجاست معنوی مراد ہے، ظاہری نجاست مراد نہیں ہے۔ ظاہری نجاست، کیونکہ ظاہری نجاست ایک مسلمان کو بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ مسلمان ناپاک ہو گیا، بیوی کے پاس گیا، احتلام ہو گیا، قضاء حاجت کیا، ہوا خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا، چھوٹی نجاست، بڑی نجاست یا ناپاکی ایک مسلمان کو بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن معنوی نجاست، اگر وہ مومن ہے، موحد ہے، مومن، اس کو معنوی نجاست لاحق نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر مومن نہیں ہے، موحد، تو بھی ہو سکتا ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے؟ وہ نجاست جو مشرکوں کی ہے، وہ نجاست ان کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ مومن نجس نہیں ہوتا ہے۔ یا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جو میں آج پڑھ رہا تھا، کہ آج اس سال کے بعد کوئی مشرک مسجد حرام کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے سن 9 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حاجیوں کا امیر بنا کر کے بھیجا۔ سن 10 ہجری میں ہمارے نبی نے حج فرمایا، حج کیا۔ سن 9 ہجری کے اندر آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے بعد خلیفہ بننے والے تھے، آپ نے انہیں حاجیوں کا امیر بنا کر کے بھیجا اور اعلان کرا دیا کہ جاؤ اعلان کر دو کہ آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا اور نہ کوئی ننگا طواف کرے گا بیت اللہ کا۔ آپ نے اعلان فرما دیا۔ لہذا مشرک خانہ کعبہ کے مسجد حرام کے اندر، مکے کے اندر جو اس کے حدود ہیں، اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن باقی جو مساجد ہیں، مدینہ ہے یا اس طریقے سے مسجد اقصیٰ ہے اور دیگر مقامات ہیں، وہاں پر غیر مسلم مصلحت کی خاطر حاکم وقت کی اجازت سے وہاں پر غیر مسلم بھی داخل ہو سکتا ہے۔ اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے۔ ہمارے یہاں کی اکثریت دیوبندی ہے، بریلوی ہیں، جماعت اسلامی کے لوگ ہیں۔ جماعت اسلامی والے بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں، اگرچہ اپنے آپ کو نہ لکھتے ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ضرورت کے تحت مسجد حرام کے اندر بھی کافر جا سکتا ہے۔ اپنے علماء سے پوچھ لیجئے گا مسئلہ، منبر رسول پر کھڑے ہو کر کے میں کہہ رہا ہوں، کوئی ان پر الزام نہیں ہے۔ ان کے ہاں غیر مسلم مسجد حرام کے اندر بھی ضرورت کے تحت داخل ہو سکتا، جا سکتا ہے۔ یہ ان کا فتویٰ باقاعدہ، ضرورت میں نے اضافہ کیا، ان کے یہاں جائز ہے، غیر مسلم بھی وہاں جا سکتا ہے حاکم وقت کی اجازت سے، اور اس طریقے سے وہاں پر داخل ہو سکتا، ان کے ہاں اجازت ہے۔ اور ہمارے یہاں کی اکثریت اسی کو انہیں کو فالو کرنے والی ہے، تو ان کے یہاں چیز جائز ہے۔ تو مدینہ اور دیگر جگہوں پر جانے کے بارے میں یہ کہنا کہ جائز نہیں، حرام ہے، یہ بات نادانی اور جہالت کی بنیاد پر اور جذبات کی بنیاد پر لوگ کرتے ہیں۔ ہمارے اللہ رب العالمین نے مسجد حرام کی تعین کی ہے، اس لیے امام البانی نے فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مسجد حرام کو چھوڑ کر کے باقی مسجدوں کے اندر، باقی جگہوں پر غیر مسلم جا سکتا ہے، اور اس پر باقاعدہ علماء کے فتوے موجود ہیں میرے بھائیوں۔ مسجد مدینہ کے تعلق سے اس میں امام نووی فرماتے ہیں غیر مسلم حجاز یعنی مدینہ کے علاقے میں سفر کر سکتے ہیں، انہیں روکا نہیں جائے گا، البتہ مکے کے اندر غیر مسلم کو کسی بھی صورت میں داخل ہونے کی اجازت دینا جائز نہیں ہے۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المنہاج کے اندر۔ امام مغوی فرماتے ہیں کہ مکے کے اندر داخلہ منع ہے، اور قرآن کی آیت سے انہوں نے استدلال کیا، یا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔
مشرک نجس ہے، آج اس سال کے بعد کوئی مسجد حرام کے قریب نہ آئے، حدود حرم میں داخل ہونا منع ہے اس کا، یہی صحیح قول اس کے بارے میں۔ مدینہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مدینہ میں حاکم وقت کی اجازت سے داخل ہو سکتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ وہاں تجارت کی غرض سے آیا کرتے تھے۔ ایک ان کا قول امام بغوی کا، امام ابن قدامہ فرماتے ہیں غیر مسلم مدینے میں داخل ہونے کی اجازت ہے۔ وہ لوگ عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بعد کے خلفاء کے زمانے میں وہاں جایا کرتے تھے، مسلمانوں کی ضرورت اور مصلحت کی خاطر جا سکتے ہیں، اور یہ حاکم وقت کی رائے پر منحصر ہے۔ امام ابن قدامہ نے الکافی کے اندر اس بات کو بیان کیا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں غیر مسلموں کو مدینے میں داخل ہونے سے منع نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران سے آنے والے جو نصارہ تھے ان کا وفد آپ نے اپنی مسجد کے اندر ٹھہرایا تھا۔ مسجد حرام میں داخل ہونے کی ممانعت ہے۔ ایک جگہ اور فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی آیت؟ یا الذین آمنوا انما المشرک نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو خیبر کے یہودی تھے وہ مدینہ آتے جاتے تھے تجارت کے لیے، سامان خریدنے کے لیے آتے جاتے تھے، مدینہ کے اندر رہتے تھے، پھر چلے جاتے تھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان سے معاملات کیے۔ یہی نہیں جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی ذرا ایک یہودی کے پاس گری ہوئی تھی، احکام اہل ذمہ میں انہوں نے بات بیان کی۔ امام بن باز رحمۃ اللہ علیہ، امام بن عثیمین، امام البانی اور اس وقت کے عظیم علامہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ، ان تمام علماء کے فتاوے موجود ہیں کہ مدینہ کے اندر غیر مسلم داخل ہو سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور ہمارے ملک کے علماء کے بھی فتوے شامل ہیں اس کے اندر۔ ہمارے ملک کے جو علماء ہیں کسی بھی مکتب فکر کے ہوں، سب کے فتاوے موجود ہیں کہ غیر مسلم مدینہ کے اندر آ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مدینہ کی بات۔ مسجد نبوی کے اندر بھی داخل ہو سکتا ہے، اس کی بھی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں۔ ایک دلیل میں آپ کے سامنے بیان کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماع بن اثار جو غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا، بعد مسلمان ہوئے، آپ نے ان کو مسجد کے اندر باندھ کر کے رکھا، نمبر ایک۔ نمبر دو، جبیر بن مطعم، یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بھی جب مدینے کے اندر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، اور مغرب کی نماز جب پڑھا رہے تھے وہ اسی حالت میں مسجد کے اندر داخل ہوئے، غیر مسلم تھے، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، تو داخل ہوئے کہاں پر؟ مسجد نبوی کے اندر نماز کے وقت میں۔ نمبر تین، نجران سے آنے والے جو نصارہ کا جو وفد تھا، جو غیر مسلم تھے، اہل کتاب میں سے تھے، نصارہ تھے، کرسچین تھے، آپ نے ان کو باقاعدہ مسجد کے اندر ٹھہرایا۔ نمبر پانچ، اسی طریقے سے نمبر چار، جو بنو ثقیف کا وفد تھا، ان وفد کو بھی آپ نے مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا تھا، وہاں ان کو کھانا پانی دیا جاتا تھا، ٹھہرایا، وہاں ان کی باتیں آپ نے سنی، ان کو اسلام کی آپ نے دعوت دیا۔ اور ایسے جو سارے وفود آتے تھے فتح مکہ کے بعد یا صلح حدیبیہ کے بعد، ان سارے وفود کو، سارے وفد کو آپ مسجد نبوی کے اندر ٹھہراتے تھے۔ ان میں سے کچھ مسلمان ہو کر کے آتے تھے، کچھ غیر مسلم ہوتے تھے، وہاں مسجد میں آنے کے بعد آپ ان کو دعوت دیتے تھے، اسلام قبول کر لیتے تھے، لیکن جب داخل ہوتے تھے غیر مسلم کی حالت میں تو ایسی صورت میں وہاں غیر مسلم کو آپ نے باقاعدہ ٹھہرایا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو چوتھا پانچواں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، بڑے عدل و انصاف والے، حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب ولید بن عبد الملک کے دور میں مسجد نبوی کی تعمیر اور توسیع کی تو اس تعمیر اور توسیع کے اندر نصرانیوں کو بھی مزدور رکھا۔ اس مسجد کی تعمیر اور توسیع میں نصرانیوں کو بھی مزدور رکھا، وہ مسجد کو بنانے میں انہوں نے بھی کام کیا۔ نصرانی غیر مسلم ہوتا ہے، قرآن کی روشنی سے غیر مسلم ہے، کافر ہیں، اگرچہ ان کو کچھ مراعات حاصل ہیں دین اسلام کے اندر، اہل کتاب کو جیسے ان کے ذبیحے ہمارے لیے حلال ہیں، ہاں اگر وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کریں گے تو حلال نہیں ہوگا، غیر اللہ کے نام پر۔ یہ بات مسلمان کے لیے بھی ہے، اگر کوئی مسلمان پیر کے نام پر، عبد القادر جیلانی کے نام پر یا کسی اور کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے، وہ جائز نہیں ہوگا کھانا۔ تو اہل کتاب بھی اگر عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر جانور ذبح کرے، جائز نہیں ہوگا، اللہ کے نام پر ذبح کرے، کیونکہ اللہ پر ان کا ایمان، اگرچہ وہ شرک کرتے ہیں تو جائز ہے، قرآن میں اللہ نے جائز قرار دیا۔ ایسے ان کی عورتیں بھی ہمارے لیے جائز، اگرچہ آج کے حالات کے مطابق میں شادی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے محسنات پاک دامن عورتوں کی بات کہی ہے، اور ان میں بہت کم ایسی لڑکیاں ہوں گی جو پاک دامن ہوں گی، اللہ یہ کہ جس کی حفاظت ہو جائے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اسی لیے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قید ہے محسنات کی پاک دامن ہونا چاہیے۔ پاک دامن کہاں ڈھونڈیں گے جا کر کے؟ ان کے ہاں تو زناکاری ہی آج عام ہے ان کے ہاں،
برائی عام ہے، لیکن شریعت کے اندر یہ چیز جائز ہے، اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ حالات کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کے حالات میں ان سے شادی کرنے سے انسان کو گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اس لیے کہ عورت ہی کی زیادہ چلتی ہے اور اس کی نسبت بھی بچوں کی عورت ہی کی طرف ہو جائے گی۔ آدمی کچھ نہیں کر پائے گا کہ دنیا کا نظام ہے اس وقت، اگر وہ جا کر کے کورٹ میں محکمہ میں شکایت کر دے تو اس صورت میں اسی کی طرف بچے کی نسبت کی جائے گی۔ اس صورت میں ہمارے لیے جائز ہے کہ بچے کی نسبت ہماری طرف ہو، مرد کی طرف، اور مرد کے دین کو، اس باپ کے دین کو اختیار کرے، اسلام کے دین کو۔ اگر وہ انہی کا دین اپنا لے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ان کی ضروریت میں اضافہ کر رہے ہیں، ہم ان کی ضروریت کے اندر اضافہ بڑھاوا دے رہے ہیں۔ اس لیے آج کے حالات میں اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو یہ مسئلہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ مدینے کے اندر غیر مسلم داخل ہو سکتا ہے، اس پر علماء کا اتفاق ہے، حتیٰ کہ مسجد نبوی کے اندر بھی غیر مسلم مصلحت کے وقت جا سکتا ہے، داخل ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، نہ اس سے منع کیا گیا۔ مسجد حرام کی خصوصیت ہے کہ مسجد حرام کے اندر کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر بات کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جذباتیت سے اور تعصب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاک و صاف رکھے، توحید پر قائم رکھے، شرک سے محفوظ رکھے، نبی کی سنت پر قائم رکھے، آمین رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم الکم الرؤوف الرحیم۔